اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، کہ دانا دانا ہے تسبیح کا امام کے بعد۔ ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، رسول پاک علی روح السلام کے بعد۔ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہوا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر علیہ السلام بھیجے۔ کسی کی رسالت کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی شہر کے لیے، کوئی ایسا نہیں جس کی رسالت پوری کائنات کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا۔ یعنی جتنے بھی انبیاء مرسلین آئے، ان کی رسالت، ان کی نبوت کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی شہر کے لیے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ یعنی میری رسالت کسی علاقے کے لیے نہیں، میری رسالت کسی قوم کے لیے نہیں، میری رسالت کسی شہر کے لیے نہیں، میں پوری کائنات کا رسول بن کر آیا ہوں۔ جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی رسالت۔ جس طرح
کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی ربوبیت سے خالی نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ میرے رسول کی رسالت سے خالی نہیں۔ پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا۔ اب آئیے دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس کے رسول ہیں؟ زمین کے، آسمان کے، بادلوں کے، چاند کے، سورج کے، ستاروں کے، چرند کے، پرند کے، انسانوں کے، حیوانات، جمادات، نباتات، جتنی چیزیں اس کائنات میں ہیں حضور سب کے رسول، جتنی چیزیں۔ اچھا حضور نے فرمایا میں سب کا رسول، پوری کائنات کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا، اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند جانتا ہے میرے رسول ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی رضائی والدہ، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، پالا، فرماتی ہیں کہ بچپن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں لیٹے ہوئے، رات کا وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، کہ یہ چاند کو کیا ہو گیا؟ چاند تو ایک جگہ ہوتا ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کہتے جب میں نے زمین پر دیکھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک ادھر کرتے چاند ادھر ہو جاتا، ادھر کرتے چاند ادھر ہو جاتا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا، اسی کیفیت کو انہوں نے اپنے شعر میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ادھر اشارہ کرتے ادھر، ادھر اشارہ کرتے ادھر۔ کیوں؟ چاند نے ادھر ادھر ہو کر بتایا میرے رسول ہیں، چاند نے ادھر ادھر ہو کر بتایا میرے رسول ہیں۔ تو کیا سورج کے بھی رسول ہیں؟ ہاں، سورج کے بھی رسول۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، سرکار نے بھیجا علی جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑھی عصر کی۔ جب واپس آئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زانوں پہ رکھ کے آرام فرما سو گئے۔ ادھر نماز عصر کا وقت نکل رہا، قریب ہے کہ سورج غروب ہو جائے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اگر نماز ادا کرتا ہوں تو سرکار کے آرام میں خلل پڑتا ہے، اٹھانا پڑے گا نا، آپ اٹھ جائیے مجھے نماز ادا کرنی ہے، محبوب کے آرام میں خلل پڑے، اور نہیں اٹھاتا تو سورج غروب ہو جائے گا۔ کیا کروں؟ فیصلہ کیا کروں؟ اچھا راوی نے کہا کہ سرکار سو رہے تھے۔ کیوں کہا؟ کہ آقا کی آنکھیں بند تھیں، مبارک آنکھیں نہ بند، سر انور حضرت علی کے گھٹنے پر زانوں پر رکھ کے آرام فرما۔ تو کیا آنکھیں بند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی سو رہا ہے؟ کیا اس بات کی دلیل ہے؟ اب میں بھی آنکھیں بند کر لوں تو کیا میں سو رہا ہوں؟ آدمی ویسے بھی بند کر سکتا،
آنکھیں بند ہونا اس بات کی دلیل نہیں. میرا ایمان یہ کہتا ہے سرکار سو نہیں رہے تھے، علی کا دل ٹو رہے تھے کہ دیکھو میری وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے یا نماز کی وجہ سے مجھے چھوڑتا ہے. علی میری وجہ سے نماز چھوڑتا ہے یا نماز کی وجہ سے مجھے چھوڑتا ہے. علی نے فی الفور یہ فیصلہ کر لیا کہ نماز قضا ہو جائے، محبوب کے آرام میں خلل نہ پڑے. انہی کی وجہ سے تو نماز ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو نماز کہاں؟ انہی کی وجہ سے تو نماز ہے. اگر ان کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور نماز کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا تو پھر کیا رہے؟ سب کچھ انہی کی وجہ سے. پس مولا کائنات نے اٹھایا نہیں، لیکن بے چینی ہے، بے قراری ہے. آج میں نے نماز عصر ادا نہیں کی. کیا ہم بھی کبھی بے چین ہوتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں نا کتنی نمازیں قضا کر لی. فجر نکل گئی، چلو ظہر میں پڑھ لیں گے، ظہر نکل گئی عصر میں پڑھ لیں گے، عصر نکل گئی مغرب، مغرب میں عشاء، چلو ساری نمازیں کل پڑھیں گے. ہونا یہ چاہیے کوئی ایک نماز قضا ہو جائے تو افسوس ہونا چاہیے، رونا چاہیے آج ہم نے یہ نماز نہیں پڑھی. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جس دن تم فجر کے وقت مسجد میں نہ جا سکو، رویا کرو کہ آج رب مجھ سے ناراض ہے، اس نے مجھے بلایا نہیں. آج رب مجھ سے ناراض ہے. کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جا سکتے ہو؟ کوئی آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر آ سکتا ہے؟ جب ہم اپنے گھر میں اپنی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں آنے دیتے تو وہ مولا کائنات کیسے آنے دے گا؟ سوچو. اور جس دن فجر کی نماز مسجد میں ادا کر لو، اللہ کا شکر ادا کرو، میرا رب مجھ سے راضی، اس نے میرے گھر سے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر میں بلایا. اور دوسری بات، کوئی ہمارے گھر میں آئے، ہم اس کو خالی جانے دیتے؟ اس کو چائے پلائیں گے، اس کو شربت پلائیں گے، کوئی ٹھنڈا پلائیں گے، کوئی چیز رکھیں گے نا، خالی نہیں جانے دیتے. جو مہمان آئے خالی نہیں جانے دیتے. جب ہم خالی نہیں جانے دیتے تو رب اپنے گھر میں بلا کر کیسے خالی لوٹا دے؟ کیسے خالی لوٹا دے؟ ارے اس کی شان تو یہ ہے کہ ابھی اس کے گھر میں پہنچے نہیں، ہر قدم پر 10 نیکیاں دے رہا. اس کی شان تو یہ ہے. اور جب پہنچ گئے تو پھر بات الگ، اور جب واپس گئے پھر 10 نیکیاں. اس کی شان یہ ہے. مولا کائنات کی ایک نماز قضا ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری. علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے. آقا نے آنکھیں کھول دیں. علی کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے رلایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و آبی، حضور میرے ماں باپ قربان، نماز عصر قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گئی. اچھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز قضا ہو گئی تو قضا پڑھ لو. مسئلہ ہے نا، اگر فجر قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لو، ظہر قضا ہو جائے قضا پڑھ لو. جو نماز قضا ہو جائے اب وہ ادا تو نہیں ہو سکتی، قضا پڑھ لو. نہیں، رسول نے یہ نہیں فرمایا قضا پڑھ لو. کیوں؟ رسول یہ بتانا چاہتے تھے اگر میں کہہ دوں گا کہ قضا پڑھ لو تو میری محبت میں علی نے قضا کی ہے، اب میں قضا نہیں پڑھواؤں گا، ادا پڑھواؤں. چاہے سورج کو واپس پلٹانا پڑے. آقا نے دعا کہ اللہم ان عبدک علی فی خدمت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. مولا تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے نبی کی خدمت میں تھا، سورج کو واپس پلٹا دے. آقا نے اشارہ کیا، سورج اسی مقام پر آ گیا، نماز عصر کا وقت ہو گیا. جاؤ علی نماز پڑھو، آج سورج غروب نہیں ہوگا جب تک تم نماز عصر ادا نہیں کر دو. حضرت علی نماز پڑھ رہے. غور کرو، روزانہ علی سورج کو دیکھتے تھے، آج سورج علی کو دیکھ رہا. روزانہ سورج کو دیکھتے تھے، میں نماز پڑھ لوں کہیں غروب نہ ہو جائے، میں نماز پڑھ لوں کہیں یہ غروب نہ ہو جائے. آج سورج علی کو دیکھ رہا ہے، علی تم نماز پڑھ لو تب میں ڈوبوں، تم عصر ادا کر لو تب میں ڈوبوں. تو سورج نے واپس پلٹ کر بتایا میرے بھی رسول ہیں.
چاند نے ادھر ادھر ہو کر بتایا میرے رسول ہیں۔ ابو جہل آ گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو یہ جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے۔ فرمایا ٹھیک۔ انگشت مبارک کا اشارہ کیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے ادھر ایک ادھر، اور دوبارہ اشارہ کیا، پھر مل گئے۔ ایک اشارے میں توڑ دیا، دوسرے اشارے میں جوڑ دیا۔ وہ کہتا اچھا تمہارا جادو چاند پہ بھی چل گیا؟ بدبختانہ نہیں مانا۔ تو چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر بتایا یہ میرے رسول ہیں، سورج نے واپس پلٹ کر بتایا میرے رسول۔ کیا بادلوں کے بھی رسول ہیں؟ ہاں سرکار بادلوں کے بھی رسول ہیں۔ مسجد نبوی میں منبر پہ رونق افروز ہیں۔ ایک اعرابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، قحط سالی ہو رہی ہے، باران رحمت برسنا بند ہو گیا، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں ویران ہو گئیں، غلہ اناج پیدا ہونا بند ہو گیا، دعا فرمائیے۔ آقا نے دست مبارک اٹھائے، مولا بارش نازل فرما دے۔ ابھی چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرے نہیں تھے کہ بادل آ گئے، برسنا شروع ہو۔ اسی وقت صحابہ حیران، ابھی اتنی گرمی، دھوپ، یہ سورج کہاں گیا، یہ بادل کہاں سے آئے؟ آقا منبر سے نیچے نہیں اترے، بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، 8 دن تک بارش ہوتی رہی مدینے۔ پھر جمعے کا دن آیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ رونق افروز ہوئے، وہی آدمی پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ماں باپ قربان، اتنی بارش ہوئی، ندیاں بہہ گئیں، گھر گرنے لگے، سرکار دعا فرمائیے بارش رک جائے۔ پہلے جمعے میں کیا کہا تھا؟ بارش ہو جائے، اور اب کہتا ہے بارش رک جائے، اتنا پانی۔ آقا نے فرمایا اچھا۔ صحابہ کہتے ہیں انگشت مبارک ایسے گھمائی، ایسے گھمائی، الہ العالمین مدینے کے ارد گرد بارش برسا، مدینے میں نہ برسا۔ تو جیسے آقا کی انگلی گھومی، بادل اسی طرح پھٹ گئے، مدینے کے اوپر سے بادل ہٹ گئے، اور گولائی کی صورت میں چاروں طرف بارش ہو رہی ہے، مدینے میں بارش نہیں ہو۔ بادلوں نے برس کر بتایا ہمارے رسول ہیں، بادلوں نے برس کر بتایا ہمارے رسول ہیں، پتھروں نے کلمہ پڑھ کر بتایا ہمارے رسول۔ ابو جہل آیا مٹھی میں کنکری لے کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو تو بتاؤ مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں، یا جو چیز مٹھی میں ہے وہ خود بتائے میں کیا ہوں؟ سرکار موڈ میں تھے، سوچا یہ بے وقوف میرے علم کا امتحان لینے آیا ہے، لاؤ میں اپنی قدرت بھی دکھا دوں، میں اپنی طاقت بھی دکھا دوں، مٹھی بند کر کے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر نبی ہو تو بتاؤ مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں، یا جو چیز مٹھی میں ہے وہ خود بولے میں کیا ہوں؟ کہتے واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ سرکار نے نظر کر دی، کنکریوں نے کلمہ پڑھ دی، اس کو غصہ آیا، پھینک دی کنکری، اور پھینکی تو گری حضور کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم، قدموں میں گری۔ یہیں سے پتہ چل گیا جب تک دشمن کی مٹھی میں تھی، قید میں تھی، جب تک خاموش تھی مٹھی میں تھی، اور نبی کا کلمہ پڑھا تو نبی کے قدموں میں پہنچ گئی۔ جب تک خاموش رہو گے دشمن کی مٹھی میں رہو گے، اور نبی کا کلمہ پڑھ لو گے، نبی کا پرچار کرو گے، ان کی عزت اور عظمت کی حفاظت کرو گے، انہی کے قدموں میں پہنچ جاؤ۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے بتایا ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
سرکار ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ، پیچھے سے آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحابہ نے دیکھا ادھر ادھر، کوئی نظر نہیں آیا، یہ کس نے سلام کیا اور آقا نے کس کو جواب دیا؟ سرکار مسکرائے، فرمایا یہ جو دیوار پہ پتھر ہے اس نے ہمیں سلام کیا تھا، ہم نے اس کو جواب دیا، اور ہم اس پتھر کو پہچانتے ہیں، جب ہم بچپن میں یہاں سے گزرتے تھے یہ جب بھی ہمیں سلام کرتا تھا ہم جب بھی اسے جواب دیتے۔ پتھروں نے بتایا ہمارے رسول ہیں۔ پتھر بھی جانتے ہیں نا ہمارے رسول، جانور بھی جانتے ہیں، ہاں جانور بھی جانتے ہیں ہمارے رسول۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما، دیگر صحابہ بیٹھے، ایک اونٹ مسجد میں داخل ہوا، جیسے ہی داخل ہوا صحابہ دوڑے اس کو پکڑے، بھائی اونٹ آ گیا مسجد میں، لیت کرے گا، پیشاب کرے گا، مسجد خراب ہوگی، لکڑی لے کر دوڑے، مارے اس کو پکڑے۔ آقا نے فرمایا چھوڑ دو، آنے دو آنے دو۔ وہ سیدھا آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا، اپنا منہ سرکار کے کان مبارک کے پاس لگایا۔ اب ذرا سے تصور کرو کوئی اونٹ آ کر بیٹھ جائے تمہارے پاس اور اپنا منہ کان کے پاس لگائے، ڈر کے بھاگ جاؤ گے؟ ایسا نہیں کہ منہ کھول کے مجھے پکڑ ہی نہ لے، اتنا بڑا منہ کھول کے۔ اونٹ بھائی جانور ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن آقا کو پتا تھا یہ تو میرا غلام ہے، یہ تو کچھ عرض کرنے آیا ہے۔ اونٹ آیا، بیٹھا، اپنا منہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک کے پاس کر کے کچھ کہا، پھر بیٹھ گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ، اس کا مالک کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا فلاں جگہ، بلاؤ۔ مالک کو بلایا، یہ تمہارا اونٹ ہے؟ ہاں سرکار میرا۔ تم نے کل رات اپنے بیٹے سے یہ بات کی ہے کہ یہ اونٹ بوڑھا ہو گیا، اس کو ذبح کر دیں، کھانا پکائیں، محلے والوں کی دعوت کریں، تم نے کیا ہے؟ ہاں سرکار ایسا کیا۔ کہا اس اونٹ نے مجھے آ کر بتایا، اس اونٹ نے مجھے بتایا، اور مجھ سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات میرا مالک اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا یہ اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا، مال برداری کے قابل نہیں رہا، بوجھ اٹھانے، ایسا کرو کل اس کو ذبح کر دو، کھانا پکائیں گے، محلے والوں کی دعوت کریں گے۔ تو سرکار جب میں نے یہ سنا کہ کل مجھے ذبح کر دیا جائے گا، میں نے پوری کائنات پہ نظر دوڑائی، آپ کی بارگاہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نظر نہ آئی، اسی لیے میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ شاعر لکھتا ہے اونٹ نے کہا نہ جہاں میں مجھ کو امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، نہ جہاں میں مجھ کو امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفظ بندہ نواز میں، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفظ بندہ نواز میں۔ یا رسول اللہ پوری کائنات پہ میں نے نظر دوڑائی، آپ کی بارگاہ کے سوا کوئی جائے پناہ نظر نہ آئی، اسی لیے میں آپ کے پاس آ گیا۔ آقا نے فرمایا نہیں، اسے ذبح مت کرو، اسے چھوڑ دو۔ اس کو زندگی مل گئی آقا کے قدموں میں، مالک نے ارادہ ملتوی کر دیا تو جانوروں نے حاضری دے کر بتایا میرے رسول ہیں، بادلوں نے برس کر بتایا میرے رسول ہیں، چاند نے دو ٹکڑے ہو کر بتایا میرے رسول ہیں، سورج نے واپس پلٹ کر بتایا میرے رسول ہیں،
اور جانوروں نے بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر بتایا میرے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے، چاند کہتا ہے میرے رسول ہیں، سورج کہتا ہے میرے رسول ہیں، ستارے کہتے ہیں میرے رسول ہیں، بادل کہتے ہیں میرے رسول ہیں، جانور کہتے ہیں میرے رسول ہیں، انسان کہتے ہیں میرے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ اسی لیے قیامت کے دن جب سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، امتی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ابو البشر ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، ہماری سفارش کیجئے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت شیس علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام، یا کم و بیش امت سب کے پاس جا رہی، اور ہر نبی سے کہتی ہے ہماری سفارش کر دیں۔ آج خدا جلال میں ہے، آج قیامت کا دن ہے، ہماری سفارش کریں، ہماری بخشش ہو جائے۔ فرمایا نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آخر میں پھر امت میرے پاس آئے گی۔ جب میرے پاس آئے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کر دیں۔ فرمایا آؤ میرے دامن رحمت میں آ جاؤ، آج ہی کے دن کے لیے تو میں ہوں۔ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، خالق کائنات فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے، جس کے لیے سفارش کریں گے قبول کی جائے گی، جس کی شفاعت کریں گے ہم منظور کر لیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے ہم سب کہاں جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسماعیل، جتنے بھی نبی ہیں درجہ بدرجہ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، اور آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ایسا ہوگا، اور سرکار نے بھی بتا دیا ایسا ہوگا۔ پہلے تم سب جگہ جاؤ گے، آخر میں میرے پاس آؤ گے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب جگہ سے ہو کر آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہی چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے نا بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ تم امت سب جگہ جائے گی سارے نبیوں کے پاس، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، ہم نہیں سفارش کر سکتے۔ ایک ایک نبی کے پاس جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آج ہم سفارش نہیں کر سکتے، آج خدا اپنے آپ کو جبار اور قہار کہہ کر پکار رہا ہے، آج انصاف کا ترازو نصب کر دیا گیا ہے، سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے گی، ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات جب ہمیں پتہ ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا پہلے ہی حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سرکار نے فرمایا نا سب جگہ جاؤ گے، آخر میں میرے پاس آؤ گے، تو ہم آخر میں کیوں جائیں، پہلے ہی چلے جائیں، پہلے ہی چلے جائیں نا، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، نہ حضرت آدم کے پاس، نہ حضرت موسیٰ کے پاس، نہ حضرت عیسیٰ، پہلے ہی سرکار کو ڈھونڈے آقا کہاں ہیں، سیدھے ان کے پاس جائیں، وہ سفارش کر دیں، بخشش ہو گئی، جنت میں داخل ہو گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ہوگا نہیں۔ کیوں؟ ہمارے ذہن سے ہی نکل جائے گا کہ ہمیں آقا کے پاس جانا ہے، اللہ تبارک و تعالی ذہن سے نکال دے گا۔ کیوں؟ اگر پہلے ہی حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے تو ہو سکتا ہے کسی کو خیال آتا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی سفارش کر سکتے تھے، حضرت موسیٰ بھی سفارش کر سکتے تھے،
حضرت عیسیٰ بھی سفارش کر سکتے تھے، اس لیے خالق کائنات پہلے سب کے پاس بھیجے گا، سارے نبی انکار کر دیں تاکہ پتہ چل جائے 1,24,000 پیغمبروں میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو میری بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہے تو ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفاعت کا تاج ان کے سر پر ہے، شفاعت کا تاج آج ان کے سر پر ہے، یہی جس کی سفارش کر دیں گے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب انکار کر دیں گے، آخر میں آقا کے پاس آئیں گے، فرمائیں گے آؤ میرے دامن رحمت میں آ جاؤ، آج ہی کے دن کے لیے تو میں ہوں، انا لاہا انا لاہا، آؤ میرے دامن رحمت میں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ سفارش قبول کرے گا، سب کی بخشش ہوگی، جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جتنے نبی، جتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ان کی رسالت کسی علاقے کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی قوم کے لیے، اور میرے آقا تشریف لائے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ میری رسالت کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے میری رسالت ہے۔ زمین کے بھی رسول، آسمان کے رسول، چرند کے رسول، پرند کے رسول، فرشتوں کے رسول، ملائکہ کے رسول، جنت کے رسول، پوری کائنات کے رسول، رسالت ہمگیر ہے۔ معراج کی رات آقا کا گزر ہو رہا، کہاں؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کے معنی بیر، بیری کا درخت، منتہا کسی مقام کی انتہا۔ وہاں ایک بیری کا درخت ہے جو بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، اور وہ درخت ایسا نہیں جیسے ہمارے یہاں درخت ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ وہ اتنا عظیم درخت ہے کہ اس کے بیر جو ہیں وہ مٹکے کے برابر ہیں، اتنے بڑے، اور اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر، ایسا عظیم الشان درخت۔ معراج کی رات سرکار کی سواری گزری، سدرۃ المنتہا پہنچے، فرشتے حاضر ہوئے، الہ العالمین تیرا محبوب گزر رہا ہے، ہمیں اجازت ہو تو ہم بھی زیارت کر لیں، تیرے محبوب کی زیارت کر لیں؟ اللہ نے فرمایا کر لو۔ وہ جتنے بھی فرشتے تھے سب سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پس ڈھانپ لیا جس چیز نے اسے ڈھانپ لیا۔ سدرۃ المنتہا پر سارے فرشتے کھڑے ہو گئے، یہاں سے سواری گزرے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری گزری، 70,000 فرشتوں کے ساتھ، حضرت جبریل کے ساتھ آقا گزرے، فرشتوں کی نگاہ حضور کے چہرہ مبارک پر پڑی، ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے چہرے کو دیکھا نا، سبحان اللہ کہا، کیوں؟ سبحان اللہ کے معنی اللہ پاک ہے، دیکھ تو رسول کو رہے ہیں، پاکی اللہ کی بیان کر رہے ہیں، دیکھ رسول کو رہے اور پاکی اللہ کی بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ فرشتوں نے سوچا ہوگا جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا، جب سنورنے والا ایسا ہے تو سنوارنے والا کیسا ہوگا، جب نکھرنے والا ایسا ہے تو نکھارنے والا کیسا ہوگا، ارے جب نبی ایسا ہے تو خدا کیسا ہو۔ جب نبی ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا؟ وہ لاجواب خدا کے لاجواب نبی، وہ بے مثال خدا کے بے مثال نبی، وہ بے نظیر خدا کے بے نظیر نبی، خدائی میں اس کی مثال نہیں، رسالت میں ان کی مثال نہیں۔ وہ خدا بھی بے مثال ہے، اس کا رسول بھی بے مثال۔ اللہ نے ایسا وجود نہ پہلے بنایا نہ بعد میں بنایا۔ پوچھو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ اور آنکھ دیکھے کیسے؟ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آنکھ دیکھے کیسے؟ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ اور اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب رب نے آپ کو بنایا تو ایسا لگتا ہے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا، آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا ہے۔ وہ بنانے میں بے مثال، یہ بننے میں بے مثال، وہ سنوارنے میں بے مثال، یہ سنورنے میں بے مثال، وہ نکھارنے میں بے مثال، یہ نکھرنے میں بے مثال، وہ خدا ہونے میں بے مثال، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثال، اس کی بھی مثال نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، سرکار کی رسالت کو آگے چلائیں گے، امتی ہو کر رہیں گے، قرآن پڑھیں گے اور اسی شریعت کی تبلیغ فرمائیں۔ آج ہم اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کر رہے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جہاں ذکر رسول ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں ذکر رسول ہے رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا حصول ہے۔ ارے یہ ذکر کرنا ہمارے بزرگوں کا اصول ہے، کیونکہ یہی ذکر قبول ہے، ورنہ زندگی فضول ہے۔ زندگی فضول ہے۔ زندگی میں کیا ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں نماز روزہ لے کر جاؤ گے؟ میں اتنی نمازیں لے کر آیا ہوں، میں اتنے حج لے کر آیا ہوں، میں زکوٰۃ و صدقات و خیرات؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے عمل ریاکاری کہہ کر رد کر دیے جائیں، لیکن ذکر رسول قبول ہی قبول، یہ رد نہیں ہوگا۔ زندہ باد۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہی قبول ہے۔ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکتے ہیں، مولا ہمارے نامہ اعمال میں نمازیں نہیں ہیں، روزہ زکوٰۃ خیرات کچھ نہیں، تیرے محبوب کی محبت ہے، ان کا ذکر مبارک انشاءاللہ اسی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ اور جہاں بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس محفل میں بیٹھ کر ذکر مبارک کرتے ہیں۔ سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس کے نام سے دل چین پاتے ہیں، سلام اس پر فرشتے ذکر جس کا سننے آتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے۔ تو آج ہم ذکر مبارک کر رہے ہیں، یقیناً اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، میں نے محفل میلاد میں اپنی آنکھوں سے انوار و تجلیات کو برستے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جہاں بھی محفل میلاد ہوگی، جہاں بھی میرے رسول کا ذکر ہوگا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی مساجد کو، اپنے گھروں کو، اپنے علاقوں کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سے مزین کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اس پورے ماہ مبارک میں جگہ جگہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
سرکار کی محافل منعقد کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو درود پاک کی کثرت کے ساتھ گزاریں۔ ویسے تو ہمیشہ ہی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، لیکن خصوصاً اس ماہ مبارک میں جو سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد 2 تسبیح درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی بھی درود نماز آپ نے پڑھی 2 تسبیح پڑھ لیں، پورے دن میں 1000 مرتبہ درود ہو جائے گا۔ پورے دن 1000 مرتبہ جو درود پڑھے گا، آقا کی نگاہ کرم ہوگی، اور ایک نگاہ کرم ہوگی دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کریں، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر سرکار کی ثناخوانی کریں، مساجد میں محافل منعقد کریں، اور ہمارے علاقوں میں جہاں جہاں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل منعقد ہو رہی ہیں اس میں شرکت کریں، اس لیے کہ جہاں بھی محفل منعقد ہوتی ہے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ آپ کی مسجد کی انتظامیہ نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ اس محفل کو منعقد کیا، اور جو حضرات بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں اور جو بھی دام درہم سخن قدم جس طرح بھی اس محفل کے انعقاد میں حصہ لے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی خالی کوئی نہیں جائے گا، جھولیاں بھر کر لے کر۔ آقا کی شان ہی یہ نہیں کوئی ان کی محفل میں آئے اور خالی لوٹا دے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان محفل میں شرکت کریں، اور اس پورے مہینے کو درود پاک کی کثرت کرتے ہوئے گزار دیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جب بھی آپ کو یاد آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو 1 مرتبہ آپ پر درود پڑھے میں 10 مرتبہ اس پہ رحمت نازل کروں، 10 گناہ اس کے مٹا دوں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دوں، اور 10 درجے اس کے بلند کر دوں۔ 1 مرتبہ جو پڑھے، اور جو مسلسل پڑھتا رہے، جو بار بار پڑھتا رہے، جو صبح و شام پڑھتا رہے، تو غور کرو کتنے گناہ اس کے مٹیں گے، کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور کتنے درجے اس کے بلند۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں درود اللہ کا فرمان ہے، درود اللہ کا فرمان ہے، نبی کی شان ہے، ہمارا ایمان ہے، اہل سنت کی پہچان ہے۔ درود پڑھنے والے سے دور شیطان ہے اور قریب رحمان ہے۔ جو درود نہ پڑھے وہ بھی کوئی مسلمان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ تو آج کی اس نشست کا پیغام یہی ہے کہ اس پورے ماہ مبارک کو ادب اور احترام کے ساتھ گزاریں، نیکیاں کرتے ہوئے گزاریں، درود پڑھتے ہوئے گزاریں، محافل میلاد میں شرکت کریں، تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہ صرف ہمارے گھروں پر، نہ صرف ہماری مساجد پر، بلکہ پورے علاقے پر، پورے شہر پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔